الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل آمنت بالله صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، گزشتہ ہفتے ہم نے ایک عنوان اٹھایا تھا، حضور کی شان نبی امی ہونا۔ اسی کی دوسری کڑی انشاءاللہ تعالی آج آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے شمار خوبیوں اور بے شمار اوصاف حمیدہ سے اللہ نے جگہ بجگہ قرآن میں بھی یاد کیا ہے اور اسماء مبارکہ کے ذریعے بھی یاد کیا ہے۔ عمومی طور پر آپ حضور علیہ السلام کے 99 نام آپ پڑھتے ہوں گے، لیکن علامہ رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ نے تقریباً آپ کے جو نام بتائے ہیں وہ 3000 کے قریب ہیں، اور وہ 3000 جو نام ہیں وہ سب خوبیوں والا ہے۔ یہ اتنی ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کو عطا کی ہیں، وہ تو ایک شمار میں ہیں، اور اس سے ورا جتنے ہیں وہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آج جہاں پر حضور کی بے شمار خوبیاں، بے شمار معجزات حضور کے ہیں، وہیں پر ایک حضور علیہ السلام کی شان اور آپ کی خصوصیت اور آپ کا معجزہ امی ہونا بھی ہے۔ آج میں اسی پر گفتگو کروں گا، اور اس کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے سورہ اعراف کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ وہ جو غلامی کریں گے رسول کی، بے پڑھے غیب کی خبریں بتانے والے کی، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جن کا تذکرہ وہ توریت اور انجیل میں بھی پائیں گے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہودی حضرات ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کریں گے۔ اچھا، وہ کن چیزوں کو دیکھ کر آپ پر اسلام قبول کریں گے؟ تو کہا گیا کہ جو آخری رسول ہوگا تو ان کی شان ان کے توریت میں بھی اور زبور میں بھی، انجیل میں بھی یہ لکھی ہوگی کہ وہ رسول بھی ہوں گے، نبی بھی ہوں گے، اور ان کی شان امی بھی ہوگی۔ اور امی کس کو کہتے ہیں؟ امی کے بہت سارے معنی ہیں، لغوی معنی ہوتے ہیں۔ ایک معنی تو امی کا یہ ہوتا ہے کہ جو نہ لکھنا جانتا ہو اور نہ پڑھنا جانتا ہو۔ ایک معنی یہ ہے کہ جو لکھنا نہیں جانتا ہے وہ امی ہے۔ اور علامہ طوسی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لفظ امی کی جو وضاحت کی ہے وہ بہت پیاری کی ہے۔ امام ابو جعفر محمد الطوسی وہ تہذیب الاحکام کے اندر جلد 1 صفحہ نمبر 95 پر امی کی بہت اچھی تعریف اور تشریح کی ہے، جو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت مناسب اور موزوں لفظ ہے۔ وہ کہتے ہیں امی کو اس امت کی طرف منسوب کیا جاتا ہے جو اصل پر قائم ہو، جسے نہ لکھنا اور پڑھنا نہ سیکھا ہو۔
اس کے علاوہ اسے ماں کی طرف منسوب بھی کیا جاتا ہے امی کو، کہ جس طرح کوئی ماں کی تربیت میں رہتا ہے اور وہ آدمی صرف وہی کچھ جانتا ہے جو اس کی ماں اسے سکھاتی ہے، اسے امی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ امی کا لفظ سے نکلا ہے، اور لفظ عربی زبان میں دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک اصل اور ایک دوسری ماں۔ اگر آپ لفظ امی کو اصل اور جڑ کی بنیاد میں معنی میں لیتے ہیں تو اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ وہ ذات جو اپنی اصل پر قائم ہے، اور اصل اور جڑ وہ فطرت ہے جس پر رب کائنات نے انسان کی تخلیق فرمائی ہے۔ جیسے اللہ فرماتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت یعنی اسلام ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا فرمایا ہے، لہٰذا اس اسلام کو اختیار کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ گویا ہر بچہ خواہ وہ کسی یہودی کے یہاں پیدا ہو، نصرانی کے یہاں پیدا ہو، یا کسی مسلمان کے گھرانے میں اس کی ولادت ہوئی ہو، یا کسی غیر کے گھر میں پیدا ہوا ہو اور آنکھ کھلا ہو، لیکن ابتدا سے اللہ کی توحید اور اس کی معرفت اس کے من میں موجود رہتا ہے۔ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں سب کی روحوں کو جمع کرنے کے بعد کہا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب کی روحوں نے کہا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں مولا، تو ہمارا رب ہے۔ لیکن جب تک وہ اس دنیا میں نہیں آئے تھے، ماحول ان کو نہیں ملا تھا، تب تک ان کے من میں، اس کے ذہن میں، اس کے وجود میں اللہ کی ذات موجود تھی۔ لیکن جیسے ہی وہ پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد اسے ایک ماحول ملا۔ ماحول کئی طرح کا ہوتا ہے، جیسے ہمارے بچے ہمارے گھر پیدا ہوتے ہیں تو وہ بچے ہمارا ماحول دیکھ کر کے وہ ہمارا ماحول قبول کرتے ہیں، اور وہ مسلمان نام رکھا جاتا ہے، وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ کسی کافر کے گھر پیدا ہوا تو اس کے من میں تو اسلام تھا، لیکن جب وہ پیدا ہوا تو اپنے ماں باپ کو ایک دوسرا اثر پایا، ماں باپ کے ذریعے سے ایک دوسرا ماحول پایا، اور اسی ماحول میں وہ پلتے بڑھتے وہ ماحول کا اتنا گہرا اثر اس پر ہو گیا کہ جو اس کے من میں بات چل رہی تھی وہ من کی بات بھول گیا اور نیا ماحول پا لیا اس نے۔ پھر وہ کیا ہو گیا، یا تو یہودی بن گیا، یا تو نصرانی بن گیا، یا تو پھر عیسائی بن گیا، یا کافر جو بننا ہے وہ بن گیا۔ تو حضور نے فرمایا ما من مولود الا یولد علی الفطرہ وابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے، بعد میں یا تو اس کے باپ اسے یہودی بنا لے، یا نصرانی بنا لے، یا مجوسی بنا لے۔ تو یہ بنا لے کا کیا مطلب ہے؟ جب وہ دنیا کے اندر آتا ہے نا اور آنکھ کھولتا ہے تو سب سے پہلے اپنے گھر کے ماحول سے جو اثر ملتا ہے وہ اثر کو قبول کرتا ہے، اور اگر اس کے والدین یہودی ہیں تو وہ یہودی کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے، نصرانی ہے تو نصرانی کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے، عیسائی ہے اور مجوسی ہے تو اس ماحول میں ڈھل جاتا ہے، اور کوئی غیر ہے تو وہ اس ماحول میں ڈھل جاتا ہے، اور مسلمان ہے تو وہ اسلام کے سانچے میں ہی برقرار رہتا ہے، وہ اسی میں ڈھلا ہوا رہتا ہے۔ یعنی بچے کی مذہب سے وابستگی جو ہوتی ہے نا وہ عموماً اسے والدین کی طرف سے ہی ہوتی ہے۔ والدین کو جس حال میں وہ پاتے ہیں عموماً اسی ماحول کو وہ اثر کو قبول کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ایسے ماحول میں ہوئی تھی کہ آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور آپ کے والد ماجد کا وصال ہو چکا تھا۔ آپ کی امی جان کے ساتھ آپ کو زیادہ رہنے کا موقع نہیں ملا، جیسے ہی پیدا ہوئے تو حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو لے کر کے چلی گئی، اور جب آپ کی عمر شریف 6 سال ہوئی ہے تو مقام ابوا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا وصال ہو گیا۔ یعنی آپ دیکھیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ تو اپنے والد کے والد ماجد کا اثر ملا اور نہ والدہ کا زیادہ کچھ اثر ملا، کچھ بھی نہیں ملا۔ اس کے علاوہ یہ کہ آپ جس ماحول میں حضور علیہ السلام نے آنکھ کھولی تھی
وہ پورا ماحول آپ دیکھیں تو وہاں ہر طرف کفر ہے، ہر طرف شرک ہے، ہر طرف ظلم ہے، بربریت ہے. لیکن بچپن سے لے کر کے لڑکپن تک، اور لڑکپن سے لے کر کے آپ خوشگوار ماحول سے بڑھتے بڑھتے 40 سالہ زندگی تک، جب تک کہ آپ نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا، ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو اپنے معاشرے کے اور اپنے علاقے کے اثر کو، چاہے وہ اچھا ہو چاہے وہ برا ہو، وہ اثر ضرور قبول کر لیتا ہے. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ جس ماحول میں پیدا ہوئے تھے وہ کفر، شرک، الہاد، بت پرستی اس کا تھا، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو اسی اصل پر قائم رکھا جو عالم ارواح میں باقی رکھا تھا. بات سمجھ گئے؟ ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی ہے تو اس کا مطلب یہ وہ اپنی اصل پر قائم ہے. ہر انسان اپنے باپ کے ماحول کو، اپنے دوستوں کے ماحول کو قبول کرتا ہے، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے کسی کے اثر کو قبول نہیں کیا. کسی کے اثر کو، پورے مکے میں کفر، شرک، ظلم، بربریت یہ ساری چیزیں تھیں، لیکن حضور علیہ السلام نے کسی چیز کے اثر کو قبول نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام غلط اثرات سے اللہ نے انہیں محفوظ رکھا اور اسی اسلام پر ہی برقرار رکھا حضور علیہ السلام کو. بات سمجھ میں ہے آپ کو؟ تو اسی فطرت پر حضور برقرار رہے، جس فطرت پر انسان اور بچہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ فطرت کیا ہے؟ اسلام ہے. وہ فطرت کیا ہے؟ امی کا ایک معنی ایک یہ ہوا. امی کے دو معنی میں نے بتایا، ایک اصل اور جڑ کے، اور ایک ماں کے. اب دوسرا معنی آپ دیکھیے کہ امی کا معنی اگر ہم ماں لیتے ہیں تو اس لحاظ سے یہاں امی کا مفہوم اور معنی یہ بنے گا کہ وہ ہستی جو اپنی ساری زندگی گزار کر کے بھی اسی حالت میں ہو جس حالت میں ماں کے پیٹ سے وہ پیدا ہوئی تھی، وہ ہستی. کیونکہ جب بچہ پیدا ہو تو یہ دو بنیادی خوبیوں کا حامل ہوتا ہے. ایک یہ کہ وہ برائی، گناہ اور آلائش سے پاک ہوتا ہے. جب بچہ ماں کے شکم سے نکلتا ہے نا تو وہ برائی سے پاک ہوتا ہے. اسی لیے ہم لوگ کبھی زبان سے کہہ جاتے ہیں یہ معصوم بچہ ہے، یعنی اس کوئی گناہ نہیں کہ، حالانکہ لفظ معصوم انبیاء کو اور فرشتوں کو بولا جاتا ہے. بچوں کو لفظی معنی میں کہہ دیے تو چل جائے گا، ورنہ بچوں کو لفظ معصوم بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے از روئے شرع. تو ہماری زبان سے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس نے کبھی گناہ نہیں دیکھا ہے، اس نے برائی نہیں دیکھی ہے، اس نے آلائش اور گندگی چیزیں نہیں دیکھی ہے. وہ پیدا ہوتا ہے تو ان چیزوں سے پاک ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ وہ تمام جب پیدا ہوتا ہے نا تو پیدا ہونے کے وقت دنیا میں وہ کسی سے پڑھا لکھا نہیں ہوتا ہے. وہ اکتسابی محنت کر کے تعلیم سے وہ فیضیاب نہیں ہوتا ہے، بلکہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد وہ اپنے ماں کے گود میں پلا، باپ کے گود میں پلا، بھائی کے گود میں پلا، بہن کے گود میں پلا، تو اس وقت وہ بچہ نہ لکھتا ہے اور نہ پڑھنا جانتا ہے، بلکہ وہ ہر وہ چیز جانتا ہے جو اسے اس کی ماں سکھاتی ہے. وہ ہر وہ چیز جانتا ہے جو اس کا باپ سکھاتا ہے. وہ ہر وہ چیز جانتا ہے جو اس کا بھائی سکھاتا ہے. وہ ہر وہ چیز جانتا ہے جو اس کی بہنیں سکھاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ وہ بچہ لکھنا نہیں جانتا، اگرچہ وہ بچہ پڑھنا نہیں جانتا، لیکن اس بچے کو ان ساری چیزوں کا علم ضرور ہوتا ہے جو اس کے ماں نے سکھایا، جو اس کے باپ نے سکھایا، جو اس کے بھائی نے سکھایا، جو اس کے بہنوں نے سکھایا. تو یہ ایک سمجھنے کے لیے مثال دے رہا ہوں آپ کو. حضور علیہ السلام امی ضرور ہے. آپ دنیا میں جب تشریف لائیں تو آپ نے قلم کے ذریعے سے کسی کی شاگردگی اختیار کر کے آپ نے لکھنے کی کوشش نہیں کی، کسی سے پڑھنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ اللہ کبھی یہ نہیں چاہتا ہے کہ میرے محبوب کا بھی کوئی استاذ ہو اور میرا محبوب کسی کی بارگاہ میں شرف تلمذ حاصل کرے. میرا محبوب کسی کی بارگاہ میں جا کر وہ ادب سے بیٹھ کر ان کو استاذ کا درجہ دے اور خود شاگرد ہو جائے، یہ کبھی نہیں چاہتا ہے. تو اسی لیے کیا
دنیا میں کسی سے نہیں لکھوایا، دنیا میں کسی سے نہیں پڑھوایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ ہمیشہ ماں کے آغوش میں رہ کر ماں سے ہی ساری تربیت لیتا ہے، ماں سے ہی بولنا سیکھا، ماں سے ہی علم سیکھا، ماں سے ہی پڑھنا سیکھا، ماں سے ہی جاننا سیکھا، ماں سے ہی سارا علم سیکھا، یہ سمجھنے کے لیے، یعنی ماں کی مکمل پرورش میں رہتا ہے۔ تو بس یہ سمجھ لیں کہ جس طرح ایک بچہ پیدا ہونے والا ماں کی تربیت میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہو بہو اپنے مصطفیٰ کو ہمیشہ اپنی تربیت میں رکھا ہے، انہیں کسی کے پاس نہیں جانے دیا، انہیں کسی کے پاس جانے نہیں دیا، حضور کو کسی کے پاس بھیجا نہیں۔ اور حضور جب پیدا ہوئے تھے نا تو جو آپ کی عمر شریف تھی اس زمانے میں آپ کو کون سکھا سکتا ہے، آپ کو کون پڑھا سکتا ہے، کس کے اندر اتنی مجال ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کا معلم بن جائے؟ ایک چیز۔ دوسری بات، ایک بات بتاؤں، امی کا ایک معنی، اس امت کو امت امیہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایسی امت، اس کی جو تشریح میں آگے پڑھا ہوں تفسیر وہ بہت پیاری ہے۔ اس امت کو امی کیوں کہا جاتا ہے، امت امی؟ اس کی وجہ یہ ہے، ایک وہ شخص جس کے پاس باضابطہ طور پر پورا دستور العمل اور کتاب کی شکل ہو، کتابی سلیبس موجود ہو، اور ایک وہ شخص جس کے پاس کتابی سلیبس موجود نہ ہو۔ دو طرح کے لوگ ہیں۔ جس کے پاس کتابی سلیبس ہے، وہ کتابی سلیبس جو آیا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں پر بھیجا ہے اور وہ مکمل اکٹھا نازل ہوئی، جیسے توریت، زبور، انجیل، یہ سب ساری کتابیں اکٹھا ایک ساتھ نازل ہوئی ہے، اب ان کو دے دیا گیا ہے۔ اور جب کتاب دے دیا گیا ہے تو اس کتاب کو لوگ لکھنا بھی جانتے تھے، پڑھنا بھی جانتے تھے، اسی سے تعلیم بھی حاصل کرتے تھے، اور وہ حضرت ابراہیم کی ایک نسل حضرت اسحاق کی نسل میں آئے، اور جو حضرت اسماعیل کی جو نسل ہے نا، اس نسل میں اللہ نے کسی کو نبی نہیں بنایا، کسی کو نبی نہیں بنایا، اور جو حضرت اسحاق کی نسل ہے اس میں انبیاء بھیجے اور انبیاء پر اللہ نے کتابیں اتاری۔ بہت دھیان سے سمجھیے گا، آسمانی کتابیں اتاری ان سب پر، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آباء و اجداد ہیں حضرت اسماعیل تک، اس بیچ میں کوئی نبی نہیں ہوا حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر، اس بیچ میں صرف اشرف السادات کی شکل میں، بڑے خاندان کی شکل میں لوگ پیدا ہوتے گئے، لیکن آسمانی کتابیں ان پر کوئی نہیں اتری۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جب آسمانی کتابیں ان پر کوئی نہیں اتری تو کوئی ایسا سلیبس نہیں ہے جس کے ذریعے سے وہ لکھتے، جس کے ذریعے سے وہ پڑھتے۔ سمجھ میں آئی بات؟ آسمانی کوئی کتابیں ایسی نہیں تھی ان کے پاس جن کے ذریعے سے وہ لکھتے اور جن کے ذریعے سے وہ پڑھتے۔ اچھا، توریت میں، زبور میں، انجیل میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ اگرچہ ان کے پاس، اس امت کے پاس آسمانی کتابیں نہیں ہوں گی تو وہ امی کہلائے گی، اور اسی امی کے اندر اللہ ایک رسول ایسا بھیجے گا جو کسی سے نہ لکھا ہوگا نہ کسی سے پڑھا ہوگا، لیکن اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ قرآن کہتا ہے هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وہی ہے جس نے مبعوث کیا، بھیجا اس امی قوم کی طرف ایک ایسے رسول کو انہی میں سے جو اللہ کی آیتیں ان پر تلاوت کرتا ہے، ان کے دل کو صاف کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اگرچہ اس سے پہلے وہ لوگ واضح گمراہی کے اندر موجود تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ہوتا ہے کتاب پڑھ کر کے بتانا، کتاب سے سیکھ کر کے بتانا، کتاب آپ کے پاس ہے تو آپ لوگوں کو تعلیم دینا، اور ایک ہے کہ آپ کے پاس کتاب بھی نہیں ہے، آپ کے پاس کچھ ہے بھی نہیں، لیکن آپ وہ ساری باتیں بتا رہے ہیں جو کسی اور کے پاس موجود ہی نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بست، اللہ نے 6 چیزوں کے ذریعے سے مجھے تمام نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ان کے پاس کتاب ہے،
انہوں نے کتاب سے پڑھ کر سیکھی، کتاب اللہ نے دیا، ان کی قوم نے لکھا، پڑھا، جانا، سب کیا، لیکن میرے آقا کی خصوصیت یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اعطیت علی الانبیاء بستن، فضلت، 6 چیزوں کے ذریعے سے اللہ نے مجھے نبیوں پر فضیلت دی۔ اولا حضور فرماتے ہیں اعطیت بجوامع الکلم، اللہ نے مجھے جوامع الکلم بنا کر کے بھیجا ہے۔ جوامع الکلم کیا ہے؟ کلم کہتے ہیں کلام کو، گفتگو کو۔ ان کے پاس بظاہر الفاظ بہت چھوٹے ہوتے ہیں لیکن معنی ایسے ہوتے ہیں جیسے ایک کوزے کے اندر سارا سمندر سجا دیا گیا ہو۔ تو اگر وہ لکھنا نہیں جانتے تھے، اگر وہ پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو جوامع الکلم اللہ نے کیسے بنایا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جتنی بھی تربیت، جتنی بھی تعلیم، جتنا کچھ سکھایا ہے وہ کسی انسان کے واسطے سے اپنے نبی کو نہیں سکھایا ہے، بلکہ جو کچھ سکھایا ہے براہ راست اللہ نے اپنے محبوب کے سینے میں منتقل فرما دیا ہے۔ یہ اس کا معنی ہے۔ بات آپ کو سمجھ میں آئی؟ اور اس امت کو امت مرحومہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں باضابطہ طور پر آسمانی کوئی کتابیں نہیں آئی تھی، آسمانی کوئی کتابیں نہیں آئی تھی جس کے ذریعے سے حساب کرتے، جس کے ذریعے سے لکھتے، جس کے ذریعے سے پڑھتے، ایسی کوئی کتاب نہیں اتری تھی۔ لیکن ایک شخص 3 بار توبہ کر چکا ہے، جس نے گستاخی کری تھی 3 بار معاف، پھر بھی غلطی کر رہا ہے، اور اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے ہمارے علماء کا سہارا لیتا ہے کہ تمہارے علماء نے لکھا ہے۔ نادان، کسی کلمے کا ہونا ایک الگ چیز ہے اور کسی قرآن کی کسی آیت پر اعتراض کرنا ایک الگ چیز ہے۔ علمی اختلاف کسی جملے پر ہونا ایک الگ چیز ہے اور ڈائریکٹ اس کو غلط کہہ دینا ایک الگ چیز ہے۔ یہ دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں آپ کو حضور علیہ السلام کی ذات پر اس طریقے کی باتیں کرنے کی ضرورت ہے کیا؟ آپ کو بات کرنے کی ضرورت، آپ کو کس نے یہ اجازت دی ہے کہ آپ ایسی باتیں کریں؟ جہاں پر علمی اختلاف ہو، درسگاہ ہو، جہاں پر الگ الگ اقوال پیش کیے جاتے ہیں، وہاں اگر یہ سب باتیں آپ گفتگو کے طور پر کرتے ہیں کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، تو درسگاہ میں ایک بات سمجھ میں آتی ہے۔ اب عوامی سطح پر بیان ریکارڈ کروا کر کے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو کچھ لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہے؟ آپ یہ ثابت، میں اس لیے کہتا ہوں ان کا جو پورا وجود ہے نا اوپر سے لے کر نیچے تک، یہ قوم اور یہ فرقہ پیدا ہی اس لیے ہوئے کہ حضور کی شان گھٹائے، اور ہم اہل سنت کو اللہ نے پیدا اس لیے کیا ہے کہ اپنے آقا کی ہم شان بیان فرمائیں۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے نا کہ سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ تم کہتے ہو کہ ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہے، وہ پڑھ لکھ نہیں سکتے ہیں، سکنا یعنی ایسا بھی نہیں۔ اور اعلیٰ حضرت میرے آقا کی شان بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے، یہی فرق ہے بد مذہبوں میں اور عاشقوں میں۔ تم عیب تلاش کرتے ہو اور ہم اپنے آقا میں خوبی تلاش کرتے ہیں۔ کم سے کم اتنا تو کم سے کم یار شرم کر لیتے اور احسان مان لیتے کہ اس رسول کے صدقے میں تمہیں کلمہ پڑھنے کا موقع ملا ہے۔ نزدیک کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا ہے کیا؟ اور کہتے سب برابر ہے، اکول ہے، ہر انسان برابر ہے، ہر انسان سملر ہے، بس اتنا ہے کہ ان پر وحی آ گئی، بس ان کے بھی 2 آنکھیں ہیں، ہماری بھی 2 آنکھیں ہیں، ان کے بھی 2 ہاتھ ہیں، ہماری بھی 2، بس یہ مشابہت کر رہے ہو۔ تو پھر یہ مشابہت کرے تو میں تم کو سور کی طرح بولوں گا کیونکہ سور کی بھی 2 آنکھیں ہیں، تمہارے پاس بھی 2 آنکھیں، کیسا لگے گا تم کو؟ کتا بھی چلتا ہے، تم بھی چلتے ہو، تو کتے کی طرح ہے، کیسا لگے گا آپ کو؟ ذرا زبان جس کے بارے میں کھول رہے ہو، جن کے بارے میں ذرا سوچو تو صحیح۔ نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید ایجا، حضور کے روضے پر جب حضرت بایزید جاتے تھے، حضرت جنید بغدادی جاتے تھے بعد از وصال کے بعد، تو اپنی سانسوں کو وہ روک لیا کرتے تھے کہ یہاں سانسیں بھی لمبی لینا بے ادبی ہے، اور جہاں وصال کے بعد ایسی سانس بھی زور سے لینا بے ادبی ہے، اس رسول کی شان میں تم یہ ایسا کہتے ہو؟ معاذ اللہ رب العالمین،
کہ ان کو لکھ نہیں سکتے تھے, پڑھ نہیں سکتے. یار نہ لکھنا نہ پڑھنا ہمارے لیے ایک عیب کی بات ہے. میں کہوں کہ یہ فلاں اس کو لکھنا بھی نہیں آتا اور پڑھنا نہیں آتا تو اس کے اندر عیب ہو گیا. لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کسی سے نہ لکھنا اور کسی سے نہ پڑھنا یہ عیب کی بات نہیں ہے, یہ میرے آقا کی شان ہے اور میرے آقا کا معجزہ ہے. کیونکہ میرے آقا دنیا میں کسی کے شاگرد بن کر کے نہیں آئے ہیں, بلکہ میرے آقا اس کائنات میں معلم بن کر کے تشریف لے کر کے آئے ہیں. اور حضور نے خود فرمایا بعثت معلما, اللہ نے مجھے معلم بنا کر کے بھیجا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو وہاں جو معنی ہوگا وہ یہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کسی سے نہیں پڑھے ہیں, بلکہ براہ راست اللہ نے انہیں پڑھایا ہے. اور خود اللہ نے کہا نا الرحمن علم القرآن, رحمان نے قرآن سکھایا ہے. اور قرآن کیا ہے؟ قرآن میں ابتدا سے لے کر انتہا تک حتیٰ کہ لوح محفوظ کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ سب اس قرآن میں موجود ہے. وَلَا رَطَبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ, ہر خشک سے خشک چیز, ہر تر سے ہر تر چیز, سمندر کا ذرہ ذرہ, سمندر کی تہ کے ذرے ذرے کے خزانے, خشکیوں کے ذرے ذرے کی موتی جواہرات, بلکہ ایک ایک پتے کا ذکر قرآن میں موجود ہے. ہر خشک و تر, ہر بحر و بر, ہر چیز کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں نازل فرمایا. اور کیا کہا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, اے محبوب ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا جس میں ہر چیز کا بیان موجود ہے, ہر چیز. اور اس قرآن کو اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت پر اتارا ہے. تو جس کو سب کچھ کا علم ہو, ایک چھوٹی سی چیز خالی وہ لکھنا نہیں جانیں گے. اسے کو کہتے ہیں خدا جب دین لے لیتا ہے تو عقل چھین. اور آج بھی صحیح معنوں میں وہ اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تم کو ایسا لگتا ہے تو میں توبہ کرتا ہوں, لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے شان میں گستاخی کی ہے تو میں تم سے معافی چاہتا ہوں. ارے سیدھی سیدھی بات کرنا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے, انسان ہی غلطی کا پتلا ہے. جب انسان توبہ کر لے گا اپنی غلطی سے تو معاف کر دیا جائے گا. اور غلطی کرنے کے بعد کہتے ہیں 100% غلط ہے. اور پھر جو ہے نا اعلیٰ حضرت پر آتا کہ یتبعون الرسول, نبی کا لفظ بے پڑھے کیا ترجمہ, تو بے پڑھے اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا تو اعلیٰ حضرت نے گستاخی کی ہے. نادان, اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے کم سے کم حضرت ہونا بھی ضروری ہے. تجھے کیا معلوم بے پڑھے کا کیا معنی ہے؟ وہاں بے پڑھے کا معنی اس حدیث کے مصداق ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں نہ کسی سے پڑھا ہے نہ دنیا میں کسی سے لکھا ہے. بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہ کسی سے پڑھا ہے نہ لکھا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ عرب کے لوگوں کو آتا ہی نہیں تھا. اگر عرب کے لوگوں کو نہیں آتا تھا لکھنا, کسی کو نہیں آتا تھا, تو جب جنگ بدر واقع ہوئی ہے, مسلمانوں کو جیت ہوئی ہے, 70 کافر قیدی گرفتار کیے گئے ہیں, تو جب مشورہ ہوا تو کسی نے کہا کہ ان کو قتل کر دو, کسی نے کہا قید کر دو, کسی نے کچھ کہا. سرکار نے کیا فرمایا کہ ان میں کا ایک پڑھا لکھا آدمی میرے 10 ان پڑھ صحابی کو اگر وہ خطاطی لکھنا سکھا دے, خطاطی کا علم تھا, کیا لکھنے کا علم, خطاطی علم سکھا دے تو حضور فرماتے میں اسے آزاد کر دوں گا. تو عرب والوں کو لکھنا آتا تھا تبھی تو حضور نے فرمایا ہے نا. امی, امت محمدیہ کو امی اس لیے کہا گیا ہے اس زمانے میں کہ اس زمانے میں آسمانی کتابیں ہمارے پاس نہیں تھی, آسمانی کتابیں نہیں تھی. ہمارے رسول کے شجرے میں کوئی کتاب آسمانی نہیں تھی. بنی حضرت اسماعیل کی نسل میں کوئی آسمانی کتابیں نہیں تھی. حضور تشریف لائے تو ایک قرآن اللہ نے عطا فرمایا ہے, اور جب قرآن اترا ہے تو قرآن کے بعد صحابہ نے لکھنا بھی جانا ہے, صحابہ نے پڑھنا بھی جانا ہے, حتیٰ کہ ایک ایک آیت کی 70 ہزار تفسیریں بیان فرمائی گئی ہے. بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں. تو اب آگے بڑھتے ہیں, پھر اپنے عنوان کو آگے بڑھاتا ہوں. تو یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امی بمانا اگر اصل لیتے ہیں تو حضور جب پیدا ہوئے تو اپنی اصل پر ہے, اور اگر امی بمانا ماں کے لیتے ہیں تو اس کا ایک معنی یہ ہوگا کہ جس طرح ایک بچہ ماں کے پاس پرورش پاتا ہے اور وہ ہر وہ چیز وہی بولتا ہے جو ماں نے سکھایا ہے,
سمجھ گئے؟ تو اسی طرح ایک سمجھانے کے لیے مثال، ورنہ میرے آقا کی شان بہت جدا ہے اور ماں باپ کی مثال الگ ہے، آپ کے ذہن کو قریب کرنے کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام کی پوری تربیت اللہ نے خود فرمائی ہے، سمجھ میں بات، کسی اور نے نہیں کی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان یہ ہے۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہنے کی حکمت کیا تھی؟ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو امی؟ اس کی حکمت بتاتا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ پہلی حکمت، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کسی کتاب کو پڑھنا اگر جانتے اور اپنے دست اقدس سے کسی کتاب کو یا کسی بھی کتابت کو لکھتے اپنے ہاتھ سے، یعنی کسی کا سلیبس لیتے ہیں اور اس کو ریڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنے ہاتھ سے لکھتے، تو پرابلم کیا ہوتی پتہ ہے؟ پرابلم یہ ہوتی کہ جو یہودی تھے نا، ان یہودیوں کے کتاب میں لکھا ہوا تھا جو آخری رسول آئیں گے نا وہ اپنے ہاتھ سے لکھیں گے نہیں، اور کسی کا سلیبس اور کسی کی کتاب پڑھیں گے نہیں، اور اگر حضور اپنے ہاتھ سے لکھتے اور کسی کتاب سے پڑھتے اور حضور پھر کہتے کہ میرے پاس وحی آ رہی ہے، میرے پاس اللہ کا کلام آ رہا ہے، تو جتنے یہودی ہوتے تو وہ کیا کہتے؟ انہوں نے اپنی طرف سے لکھ کر کے اس کو قرآن بتا رہے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ پوائنٹ نوٹ کریے، اگر حضور لکھتے نا اور کسی کتاب کو پڑھ کر کے حضور بتاتے تو یہودی کیا کہتے کہ ہم نے تو توریت میں پڑھا تھا جو آخری رسول ہوں گے وہ تو کسی کتاب سے پڑھیں گے نہیں اور نہ لکھیں گے، اور یہ لکھ رہے ہیں تو مطلب یہ لکھنا یہ رسول کی نشانی نہیں ہے، آخری رسول کا معجزہ نہیں، وہ رسالت سے انکار کر۔ لیکن جب میرے آقا نہیں لکھتے تھے اور کسی کتاب سے نہیں پڑھتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ جبریل میرے پاس آئے ہیں اور اللہ کی یہ آیت لائے ہیں، وہ سارے سمجھتے تھے کہ ہاں اتنی جامع آیت ہے، یہ کسی کے لکھے ہوئے کی بس کی بات نہیں، یہ واقعتاً اللہ کا کلام ہی ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر جب مسلمان ہوئے تھے اور ایک صحابی نے یہ آیت پڑھی تھی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلیٰ الرحمن علی العرش استویٰ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثریٰ۔ جب یہ آیت پڑھی، اس آیت کا اثر حضرت عمر فاروق کے دل پر اتنا گہرا اثر ہو گیا تھا کہ دل ہی دل میں اسی وقت مسلمان ہو گئے تھے، کیونکہ یہ اگر اپنی طرف سے لکھی ہوئی چیز ہوتی نا تو فوراً انکار کر جاتے، اور جو اللہ کے کلام میں تاثیر، یہی وجہ ہے آپ کوئی کتاب 2 بار پڑھ لو تیسری بار من نہیں کرے گا، اور اللہ کا کلام جتنی بار پڑھتے جاؤ دل اور کرے گا کہ اور اللہ کا کلام پڑھوں، اس لیے کہ وہ منزل من السماء ہے، یہ فرق ہے۔ تو پہلی ایک حکمت یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے کی حکمت یہ ہے، سمجھ گئے؟ کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے، یعنی اس نزول کتاب سے پہلے آپ کوئی کتاب نہیں پڑھا کرتے تھے اور نہ ہی آپ اسے اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، ورنہ اہل باطل تو اسی وقت ضرور شک میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے سورہ عنکبوت میں، یہ آیت نمبر 48 موجود ہے، پڑھ لو، فوراً وہ شک کرتے کہ آخری رسول کی نشانی تو یہ کہ وہ پڑھے نہیں ہوں گے کسی سے، دنیا میں کسی سے تعلیم نہیں، لیکن پھر بھی وہ اللہ کا کلام سنائیں گے۔ ایک ہوتا پڑھ کر کے سنانا، ایک الگ شان ہے، اور بے پڑھے ایسی بات کرنا جو پڑھے لکھوں کو فیل کر دے، اس کی بات الگ ہوتی ہے۔ یہ ایک حکمت ہو گئی، بات سمجھ میں ہی۔ دوسری حکمت یہ ہے علم 2 طرح سے حاصل ہوتا ہے، ایک اکتسابی اور ایک وہبی۔ یہ تھوڑا گاڑا ہے، آسان کر دیتا ہوں۔ اکتسابی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی استاذ کے پاس جائے اور وہاں اس سے لکھنا سیکھے، اس کو یاد کرے، اس پر محنت کرے، ہوم ورک کرے، ٹیوشن لے، اسکول جائے، یعنی کسی استاذ کے پاس بیٹھ کر خوب رگڑے، پڑھے، ایگزام دے، امتحان دے، یہ اکتسابی علم ہے۔ جیسے مدرسے میں ہم لوگ عالم بنتے ہیں تو 7 سال پڑھتے ہیں،
اسکول میں آپ 10 تک پڑھتے ہیں، 12 تک پڑھتے ہیں، گریجویشن کرتے ہیں، کوئی کالج اسکول کی رخ اختیار کرتے ہیں، اور پھر اگر اس میں کمزوری آتی ہے تو آپ ٹیوشن لیتے ہیں، ٹیوشن کے ساتھ ساتھ پھر پلس آپ جو ہے نا اپنے گھر میں ہوم ورک کرتے ہیں۔ اگر ٹیوشن میں ایک سبجیکٹ میں کمزور ہیں تو ایک ٹیوشن اس کے لیے پلس الگ سے لیتے ہیں۔ یہ اکتسابی ہوا، محنت کر کے کسی چیز کو حاصل کرنا، اس کو کہتے ہیں اکتسابی علم۔ اور ایک علم ہوتا ہے وہبی، جو کسی استاذ کے پاس سے لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ نظر سے نظر ملائی تو سب کچھ مل گیا، القا ہو جانا۔ جیسے حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت امام مخدوم علی ماہمی کو اپنے سینے سے لگایا اور علم لدنی سینے میں منتقل کر دیا۔ دوسری حکمت، ایک علم ہے علم اکتسابی اور ایک علم ہے علم وہبی۔ وہبی مطلب عطائی، اور اکتسابی مطلب پڑھ کر کے محنت کر کے تو اس سے حاصل کرنا۔ دونوں میں فرق کیا ہے دیکھیے، جو اکتسابی علم ہوتی ہے نا، جو آپ نے سیکھا ہوا ہے، اس میں وہ علم ظنی ہوتا ہے، یعنی یقینی نہیں ہوتا ہے۔ جو آپ نے کتاب سے یاد کیا ہوا ہے یا استاذ کے پاس پڑھا ہوا ہے، وہ ظنی ہوتا ہے، یعنی وہ بالکل 100% ہو، ویسا ہی ہو، یہ کوئی ضروری نہیں۔ اور اچھا، آپ نے جو یاد کیا ہے وہ 100% لائن ٹو لائن صحیح ہو، یہ بھی ضروری نہیں۔ اس میں الفاظ گھٹ بھی سکتے ہیں، الفاظ بڑھ بھی سکتے ہیں۔ جیسے ابھی میری گفتگو آپ سن رہے ہیں، آپ کسی سے بیان کرو گے نا تو جیسا آپ نے مجھ سے سنا ہے ہو بہو آپ نہیں بتاؤ گے، اس میں کچھ کم بھی ہو جائے گا، اس میں کچھ زیادہ بھی ہو جائے گا، یہ سب بھی ہو جائے گا۔ لیکن ڈائریکٹ اللہ آپ کے سینے میں کوئی علم ڈال دے تو نہ اس میں کمی ہوگی نہ اس میں زیادتی ہوگی، جیسا اللہ نے ڈالا ہے ویسے ہی آپ بیان کرو گے۔ یہ ہوا وہابی، سمجھ گئے؟ اب اس کو سن لیجئے۔ تو اکتسابی علم سے ہوتا یہ ہے کہ دہرانے کی وجہ سے کبھی الفاظ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات اس کا مفہوم بھی تھوڑا بہت کیا ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور لیکن وہبی علم میں، اللہ کی طرف سے دی ہوئی علم میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی سے لکھتے، کسی سے پڑھتے، تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ استاذ کے لکھانے میں بھی غلطی ہو گئی ہو، استاذ کے پڑھانے میں بھی غلطی ہو گئی ہو، یا استاذ نے جو کچھ لکھایا کتاب میں جو کچھ لکھا تھا وہاں سے کچھ ہٹ گیا ہو، بہت ساری مسٹیکس ہونے کے چانسز تھے۔ اور اللہ نے میرے مصطفیٰ کو آخری نبی بنایا تھا، اور قیامت تک کے لیے ان کے ہر فیصلے کو آخری فیصلہ بتایا تھا۔ اور اگر حضور کسی سے پڑھے ہوتے تو یہ ڈر ہوتا کہ جو کچھ کسی استاذ سے لیا اس میں کچھ غلطی ہو، اور اللہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ میرے مصطفیٰ کی زبان سے جو بات نکلے اس میں کبھی غلطی کا شائبہ بھی ہو۔ اس لیے اللہ نے کسی کو میرے نبی کا استاذ نہیں بنایا، ڈائریکٹ اللہ خود استاذ بن کر سارا علم اپنے مصطفیٰ کو عطا فرما دیا ہے۔ اور جو کچھ علم دیا ہے وہ بھی طور پر اس میں سے ایک ایک لفظ یقینی ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ دیا ہوا اللہ کا ہے اور لینے والے مصطفیٰ ہے۔ اور کیا کہا، سنقرئک فلا تنسا، اے محبوب ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ کبھی بھولیں گے ہی نہیں، کبھی آپ نہیں بھولیں۔ یہ تو 2 حکمت تھی، اور بھی 5-6 حکمتیں، لیکن پھر انشاءاللہ کسی اگلے ہفتے آپ کے سامنے بیان کروں گا، اس لیے کہ کافی دنوں کے بعد قاری صاحب کے چہرے کی زیارت ماشاءاللہ کر رہے ہیں لائیو، اور آپ کو تو اور زیادہ دلچسپی ہے، آپ نے سننا ہے اور زیارت کر رہے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا چہرہ اسی طرح شاد و آباد رکھے، اور قاری صاحب کا سایہ ہم پر دراز سے دراز تر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔